کھلی آنکھ کا خواب از قلم نازیہ رزاق۔ اٹلی کے شہر میلان کے پرتعیش ہوٹل کی 13ویں منزل پر واقع اس مہنگی ترین سویٹ میں ہلچل اس وقت مچی تھی جب اس سویٹ میں 3 دن سے رہتے 5 افراد نے روم سروس کے ساتھ اپنے مالک کو داخل ہوتے دیکھا۔ سر، آپ ہمیں زحمت دے دیتے، آپ خود، اس نے ہڑبڑا کر اپنی شرٹ درست کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے اسکاچ کی مہنگی بوتلوں کو ٹھوکروں سے صوفوں تلے دفع کرنے میں بری طرح منہمک تھے۔ کیا میں تمہارے پول میں تیراکی کر سکتا ہوں؟ وہ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ یہ میرا سیل فون پکڑو اور اسے کھڑکی سے باہر میلان کی سڑک پر دے مارو۔ اپنے فونز باتھ رومز میں بند کراؤ، کچھ بھی کرو، مگر مجھے فرانس سے آیا کوئی فون نہیں سننا۔ اور اسی پل جب وہ اپنا سیل فون کم کی طرف اچھالتا پول میں غوطہ لگا چکا تھا، جون کا فون تھر تھر آیا اور اسکرین دیکھتا جون جیسے سرسوں کا کھیت ہو گیا۔ غوطہ کھایا وجود پول کی دوسری طرف گیا، پلٹا کھایا، واپس آیا۔ اٹھاؤ، جون کو فون اٹھانے کا حکم دیا اور پھر سے پول کی دوسری طرف تیراکی شروع کر دی۔ جون، تمہارا باس کہاں ہے؟ اس کا فون کیوں بند ہے؟ اسکرین پر نظر آتا وہ ارب پتی پوچھ رہا تھا۔ جون نے کیمرہ تیراکی کرتے باس پر سیٹ کیا اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک گہری سانس بھری گئی۔ صبر سے تیراکی کے 5 منٹ پورے ہونے کا انتظار کیا گیا۔ وہ باہر آیا، خود کو خشک کیا، جون کو اشارہ کیا کہ فون قریب لاؤ۔ ہائی ڈیڈ۔ دھپ سے پول کے پاس رکھی کرسی پر دراز ہو گیا۔ سفید بالوں والے خوبرو مرد نے تھکن زدہ سانس لی۔ تم سوزین سے ملے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ کو 800 ملین پاؤنڈز کا فائدہ دلانے میں ذرا برابر دلچسپی نہیں۔ اور ہائے لینا، دبلی لگ رہی ہو، تمہاری بیٹی کی خارش ٹھیک ہوئی؟ مالک کو قہوہ سرو کرنے آئی لینا گھبرا کے ہاں میں سر ہلاتی فوراً مڑ گئی۔ باپ نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اب اس قدر بیچارے بھی نہ بنے، میں شادی کے نام پر کوئی بزنس ڈیل نہیں کرنے والا، آپ کو میرے مطابق چلنا ہی ہوگا۔ شرارت سے کہنے لگا، تم سویٹ میں کیوں نہیں رہتے؟ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل روم تم نے خود لے رکھا ہے اور سویٹ ملازمین کو دے رکھا ہے، حد ہے تمہاری۔ وہ روم زیادہ گرم ہے ڈیڈ۔ وہ ہنسا۔ سوزین کی ماں اپنے ذوق میں بے مثال ہے، یقیناً بیٹی بھی ہوگی، تم مل تو لو۔ ماں نے زبردستی اسکرین پہ آ کے فرانسیسی زبان میں رائے دی۔ وہ زبان بدل کے باپ سے کہنے لگا، آپ جانتے ہیں مجھے بدذوق لڑکیاں مرغوب ہیں۔ دونوں ہنسنے لگے۔ ماں کی ناراضی شروع۔ اوکے، اولڈ سینٹر میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ نمٹا لوں تو سوزین کے اعلیٰ ذوق کی بھی داد دے دوں گا۔ مرینا مسکرا دیں۔ وہ ان کا منفرد بیٹا تھا۔ وہ فرانس کی اشرافیہ سا بناوٹی نہیں تھا۔ وہ خود تصنیع زدہ تھیں، مگر شوہر کی محبت میں مبتلا وہ بیٹے کی ہر ادا پر جان دیتیں۔ وہ فون رکھ کر تیار ہوا، ناشتہ باغیچے میں منگوایا، بلیک یونیفارم میں ملبوس ہینڈسم ملازمین کے ہمراہ گرے سوٹ پہنے ہوئے باغیچے میں داخل ہوا تو کئی ایک کو مروب کیا۔ اور یہ کیا؟ سر، سوزین لورنس سے ہی خاتون ہے۔ کم کی آواز مریل ہو گئی۔ وہ اکتا کے رکا، پانچوں کی طرف مڑا۔ مجھے زہر لا دو بھائی، وہ رکت سے کہنے لگا تو پانچوں ہنسنے لگے۔ خیر آگے تو جانا ہی تھا۔ بلیک اسکرٹ، منی شرٹ اور لانگ سفید فر والے کوٹ کو کندھوں پر ٹکائے، سنہری بالوں کو محنت سے سیٹ کیے، وہ لڑکی دلکشی سے مسکراتی استقبال کو اٹھی۔ کرسی کو بدتمیزی سے کھینچ کر بیٹھتے ہی اس نے اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا، یعنی کہ فون پر بلا مقصد انگلیاں چلانا، فضول میں زبان چلانا۔ یہ ہوٹل سروس بھی نہ، صبح انہوں نے، وہ اسے دیکھتا تک نہیں، اور فون کو دیکھتے ہوئے وہ ہر گھٹیا الزام ہوٹل پر لگاتا گیا۔ لڑکی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دن کے 3 بج رہے ہیں کبیر، میں 3 دن سے تمہارے پیچھے خوار۔ 3 دوپہر کے بجتے ہیں محترمہ۔ یار یہ تم لڑکیوں کو واقعی کچھ علم نہیں ہوتا کائنات کے مظاہر کا، یا تم لوگ صرف ظاہر کرتی ہو توجہ لینے کے لیے؟ کسی کو نہیں، بلکہ دوسری میز پر بیٹھے ان 5 میں سے ایک کو کال ملا کر بڑی بڑی کاروباری اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ انتہائی چیپ انداز میں سوزین کو دیکھ رہا تھا۔ بیرا ناشتہ سرو کرنے آیا تو اس نے ہاتھ سے سوس گرا دی۔ اوہ سوری، یہ سروس بھی نہ۔ وہ پھر شروع ہو گیا۔ تمہارے باپ کو میرے باپ کے 800 ملین پاؤنڈز پروجیکٹ کی ضرورت ہے، اور تمہیں یہ حقیقت سمجھنے کی کہ میرے سوا پورے فرانس کیا پوری دنیا میں تمہارے برابر کی کوئی نہیں۔ سر پر ہاتھ مار کے وہ سچائی اگلتی رہی۔ وہ رکتا، اس کا غرور پرکھتا، مہر لگاتا گیا۔ میرے باپ کو دنیا میں فقط ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے آرام، اور مجھے تمہاری ضرورت ہوتی تو تمہیں یہ بات مجھے بتانی ہی نہ پڑتی۔ اب کہو تو 800 ملین تمہاری گاڑی میں بھروا دوں اپنی جان چھڑوانے کا تاوان، یا پھر مجھے سکون سے ناشتہ کرنے دو گی؟ سوزین جھٹکے سے اٹھی۔ اور ہاں، کیا یہ ہے تمہارا ذوق؟ بلیک ڈریس، وائٹ کوٹ، سنہری جوتے اور سبز نیل پینٹ؟ اتنے رنگ تو میں بچپن میں اپنی ڈرائنگ بک میں نہیں بھرتا تھا، اب تو ویسے بھی میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اب اس سے زیادہ سوزین کیا سنتی؟ اور پھر اسی رات اسی گرے سوٹ میں وہ دنیا کے سب سے بڑے فیشن شو کو لائیو دیکھنے گیا۔ ریمپ کے ساتھ پہلی قطار میں بیٹھا وہ کبیر ہرگز نہ تھا۔ دور کھڑے وہ 5 اسے دیکھتے رہے۔ پجاری، وہ زیر لب اسے یہی کہتے تھے۔ پھر یوں ہوتا کہ میلان کی ہوائیں چین سے آئے ریشم ہو جاتیں، تبت سے آیا زعفران اور استنبول سے آئی سنبل کی روئی۔ ہوا کے اتنے رنگ خبر دیتے کہ یہی ہے، وہ ترتیب آنے کو ہے۔ اور وہ فیشن ویک کی شو سٹار، دنیا کی کم عمر ترین اور عظیم ترین پینٹر، ایک پرکشش فنکار، ایک بے مثال مجسمہ ساز، ایک سنسیشن، ایک انسپائریشن، عہدے رنگ کے بے ترتیب اور بے تحاشا لمبی ٹیل والے گاؤن میں کندھوں تک آتے
بالوں کو सिग्नेचर स्टाइल में हल्का कर्ल किए, चेहरे पर चमकता मेकअप। हवा शोर करती, पागल होती कि वो इतनी करीब है। वो सामने आती, उसके बराबर लोगों को देखती, हाथ मिलाती, मुस्कुराती और सारी टीम इकट्ठा होकर आगे बढ़ती। लोग सीट से खड़ा होकर दाद देते और वो कबीर हरगिज़ ना था। फिर वो गाड़ी में बैठा, किम उसके बराबर बैठा। वो डर के कहने लगा, सर ज़राए ने बताया कि मैडम शादी कर रही हैं इसी माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव से। वो तादेर चुप रहा, अपनी टाई की नोट ढीली करता, पानी की बोतल खोलने लगा। कब मिली खबर? सर आज सुबह, मगर मैं कंफर्म करना चाहता था। रोको शादी को उसकी। वो इस कदर ज़ोर से धाड़ के बोला कि दूसरी गाड़ी में बैठे बाकी चारों के कानों में लगे आले जैसे फट पड़े। किम जल्दी से गाड़ी से निकला, जैसे सीधा शादी रुकवाने जाएगा। फिर जैसे हर तरफ खामोशी छा गई। पानी पी के आंखें मूंदे वो लड़का ये जानता था कि शादी तो नहीं होगी मैडम की। किसी वक्त ज़िंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। मैसेज 1। 12 फरवरी का यकबस्ता दिन, 12 फरवरी का मनहूस दिन। उस दिन वो मार्शल्स की ठंड में खुद को दफन होता पाती, स्कूल बैग का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ उठाए वो सबवे की तरफ चलती जाती। उसे याद आता शेखुपुरा पाकिस्तान का वो कस्बा, सुर्ख टाइलों, लकड़ी के मनकश दरवाज़ों, दहलीज़ों, खिड़कियों और कुशादा दालान वाला वो जन्नती घर। उसका बाप उसके बाल बनाता था। फरीद पुत्तर व्याह कर ले, कब तक इसकी पोनियाँ बनाएगा? एक कुड़ी के लिए पूरी ज़िंदगी ना त्याग। कल को ये व्याह करके चली गई ते रोता रही अपनी मरी माँ को। दादी रोटियां पकाती, मुकालमे बोलती, अब्बा उसका टिफ़िन तैयार करते, चुप रहते। मैं साग नहीं खाना। वो फुनकती, दादी चिमटा उसके घुटने पर मारती। इस उम्र में कौन से दमपुक बनाऊँ तेरे लिए, हैं? अब्बा नुक्कर वाली दुकान से अंडा खरीदने जाते। नखरे देख कैसे करती है, काली कलोटी चमड़ी, ऊपरों जहानों वक्री बीमारी, मैं साग नहीं खाना। दादी नकल उतारती, वो दरवाजे के पीछे छुपी हिचकी पे हिचकी लेती, गर्दन झटकती, पलकें झपकाती। अब्बा वापस आते, अम्मा मिर्ची डाल के भून दो, बच्ची है नहीं पसंद करती साग तो। उसे ढूंढते, अम्मा क्या कहा है आपने इसे? अब्बा उसे गले लगाते, मैंने कितनी बार कहा है इसे कुछ ना कहा करें, ये हिचकियाँ उसकी दिमागी नशोनुमा रोकती हैं और आप हैं कि आपकी समझ में नहीं आता। और कुछ नहीं ऐसे, ये कौन सी बीमारी है, ना सुना ना जाना, बस कमज़ोरी है, खाती पीती तो कुछ है नहीं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। टिफ़िन बंद करके आती दादी ज़रा नरम हुई उसकी हालत देख के। शाइना पुत्र कम रोया कर, नहीं आती हिचकियाँ। वो सर हिलाती, यूँ हर रोज़ होता। अम्मा के बाद अब्बा ने शादी नहीं की थी। वो उसे साथ लगाए फिरते, खेतों में जाते तो वो साथ, स्कूल, ट्यूशन, मस्जिद, उसे खुद छोड़ते लाते, उसे नहलाते, बाल बनाते, लोरियाँ तक सुनाते। वो अब्बा के साथ खुश थी, जैसे उसे मालूम ना था कि अम्मा क्या होती है। दादी सख्त तबीयत थी मगर अब्बा का साथ देती, पर कभी कभी हार जाती और फिर वो भी ज़िंदगी से हार गईं। शाइना फरीद के पास बस अब्बा रह गए। शाइना नहा लो बेटा, वो उसके कपड़े गुसल खाने की खोंटी पर टांग कर आवाज़ देते। आज दोपहर में दाल को बघार लगा लूँ? वो टिफ़िन बस्ते में रखते पूछते। ये नहीं, गुलाबी सितारों वाला पहन के आओ। समरीन आपा की शादी पर वो फिरोज़ी सूट पहनती तो कहते, वो गुलाबी पहन लेती। अब्बा उसकी घनी सी चुटिया बनाते, गुलाबी बाम होंठों पर लगा कर दुपट्टा उड़ा देते। लोग फरीद हसन पर हंसते, जो हांडियाँ बनाते, सहन बरामदों में पोछा लगाते, खेतों में जाते तो कपड़ों पर घी चाय के दाग होते, वापस आते तो गोबर मिट्टी से आए होते। लोग फरीद हसन को शाइना फरीद के कुर्ते की उधरी सलाई मुरम्मत करते देखते। लोग उसे फरीद हसन की कमीज़ का दामन उंगली पर लपेट कर सोता देखते कि उसे उस हिसार के बगैर नींद ही ना आती थी। वो अब्बा से शुरू करती हर शय, अब्बा पे ख़त्म करती। वो कागज़ पर हरा भरा घर बनाती, पहाड़ और सूरज के सामने बनाया गया घर। फिर वो उसमें खुद को और अब्बा को बनाती, फ़कत दो नफूस। अब्बा देख लेते तो काफ़ी देर चुप रहते। अगले दिन कहते, शाइना इधर अपनी माँ भी बनाओ बेटा, दादी और चचा भी। चचा के बच्चे चाहे ना बनाना, पर हमारा ख़ानदान तो बड़ा है। पर वो कैसे जानती कि ख़ानदान कैसे बड़ा है। फिर 12 फरवरी को अब्बा मर गए। 13 साला शाइना फरीद का ख़ानदान मर गया। वो हाई स्कूल के मैदानों में जगह जगह बैठती। फिर वो नामालूम चचा अब्बा के जाने के बाद आए थे पाकिस्तान। वो फ्रांस में रहते थे। पप्पो से मशवरा करने के बाद वो उसे मार्शल्स अपने घर ले आए थे। वो हाई स्कूल के बाथरूम में मुंह पे छपाके मारती और पानी तले रोए जाती, हिचकियाँ जानलेवा हुए जाती। चचा मुनीर हसन की ईरानी बीवी और 2 अल्ट्रा एडवांस बच्चों को उसके आने की ना तो परवाह थी ना फिक्र। ना कोई उसकी घनी चुटिया गूंथता, ना मर्जी पूछ के खाना बनाता। रात सोने से पहले वो बेडशीट का कोना उंगलियों पर लपेटती और हिचकियाँ लेती। वो तो काकी थी अल्लाह जी, और ये बीमारी। अब्बा फिर भी मर गए, वो कैसे मर सकते हैं? शाइना अब क्या करेगी? शाइना अब क्या करे? वो बुड़बुड़ाती। वो आज 5 साल बाद भी उतनी ही दुखी थी कि भरपाई की कोई राह ना थी। मार्शल्स आए भी 3 साल हो चुके। हाई स्कूल से वापसी पर उसे वही अफ्रीकन यामिस नज़र आई थी, जो सबवे के रास्ते में पुल पे एक तरफ बैठती। आज वो उस औरत के पास चली आई। हाथ आगे करो।
اس عورت نے کہا۔ شائنا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ عورت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی۔ کیا چاہیے؟ پل کی ریلنگ سے ٹیک لگاتے وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے ابا چاہیے۔ اس نے ہچکی لی، سر کو بائیں طرف جھٹکا دیا، گردن دبائی۔ مرے ہوئے واپس نہیں آتے، وہ کھردرا سا بولی۔ مجھے ابا واپس چاہیے۔ وہ رونے لگی۔ افریقن عورت تادیر اسے دیکھتی رہی۔ کل آنا، سب ملے گا۔ شائنا کا رونا بند ہو گیا۔ ابا بھی؟ اس کی کالی کالی آنکھیں پوری واہ ہو گئیں۔ شاید۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ اور اس رات شائنا سے سویا نہیں گیا۔ کیا پتہ واقعی ہی ابا مل جائیں۔ وہ سوچتی رہی اور صبح ہو گئی۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے، اسکارف لپیٹے بھاگتی جاتی پل کی طرف، مگر وہ افریقن عورت کہیں نظر ہی نہ آئی۔ مارسلز جیسے آنکھ بن گیا ہو اور اس عورت کو ڈھونڈنے میں لگا ہو۔ اور اس رات جب بارش نے ٹھنڈ کو ڈبل کر دیا تھا، اس نے پل پر بیٹھی اس تنہا عورت کو دیکھا۔ بھاگتی ہوئی وہ اس تک آئی۔ کہاں تھی تم؟ وہ تیز سانسوں میں پوچھنے لگی۔ چپ رہو اور ادھر بیٹھو۔ ایک دم شائنا کو کچھ پراسراریت کا احساس ہوا۔ وہ عورت کے ساتھ تنہا تھی، حالانکہ کچھ دیر پہلے لوگ موجود تھے۔ خاموشی بھی بہت بھیانک تھی، جیسے سارا پل، ساری سڑک ویران تھی۔ تمہارے لیے کچھ ہے؟ وہ پراسراریت سے آگے کو جھک کر بولی۔ مگر وعدہ کرو یہ بات راز ہی رہے گا۔ مجھے تو ابا، اس نے بولنا چاہا، وہ بھی ملے گا۔ عورت جلدی سے بات کاٹ کے بولی۔ بس راز کی حفاظت، میں راز رکھوں گی، وعدہ۔ اب کہ وہ بات کاٹ کے بولی۔ یہ رہی وہ چیز۔ وہ تیل کا ایک سنہری چراغ تھا جس پر قدیم نقش تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے چراغ کو دیکھتی عورت سے پوچھنے لگی۔ جادو کا چراغ، عورت نے دو ٹوک بتایا۔ مطلب واقعی والا چراغ؟ یہ کیا مذاق ہے میڈم؟ اس نے چراغ کو ہاتھ نہ لگایا۔ آزمائش شرط ہے۔ ہونٹوں پہ انگلیاں رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے وہ عورت کہنے لگی۔ اس میں قید جینی کو رہا کرو اور پوری کروا لو اپنی 3 مرادیں۔ خوفزدہ شائنا کو ہر طرف اندھیرا اور سرسراہٹیں محسوس ہوئیں۔ یہ سچ نہیں۔ وہ بے یقینی سے اٹھ گئی تھی۔ عورت مسکرائی۔ کچھ ناممکن نہیں۔ کائنات کے کچھ راز ہر ایک پہ نہیں، کچھ منتخب لوگوں پہ ہی واقع جاتے ہیں۔ مجھے نہیں لینا کچھ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہارا انتخاب ہوا ہے لڑکی، وہ عورت کہنے لگی۔ چراغ تمہیں خود ڈھونڈ لے گا، کہیں بھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی رہی، یہ جانے بغیر کہ جس چراغ سے وہ بھاگ رہی ہے وہ اس کے بیگ کے ساتھ ٹنگا گھر کو جا رہا ہے۔ ملان میں رات ختم ہونے کو تھی جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہوٹل ملانو کو نکلتی، گاڑی کے باہر اندھیرے کو فنا کرتی روشنیاں بھاگتی جاتی۔ وہ اپنے کوٹ کی فر کو سہلاتی باہر دیکھتی رہی۔ اس کا سیل فون تھر تھرایا۔ میم، آپ کا پیغام۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اس کی پرسنل اسسٹنٹ نے پیچھے مڑ کر فون دینا چاہا۔ رہنے دو، شبہ خیر کا ہوگا ٹیکسٹ، تھکن زدہ بھاری آواز میں کہا۔ نہیں میم، یہ سر عماد ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ٹھٹکی، فون پکڑا۔ پرسوں دوپہر کو پری ویڈنگ شوٹ اور پارٹی کے لیے ریڈی رہنا، میرے لیے بہت بڑی ڈیل ہے یہ پارٹی۔ بھاری بوجھل سانسوں سے اس نے پیغام پڑھا، خلجان سے ماتھا سہلایا۔ ٹیکسٹ نہیں آیا؟ حیرت۔ نتاشا، صبح کوئی پارسل آیا تھا کیا؟ وہ ہسٹری میں جا کے دیکھتی کہ صبح بخیر اور اچھے دن کی مبارکباد تھی۔ جی میم، آپ کے فیوریٹ کیپس اور کارتھیا کے پھول، آپ نے دیکھے نہیں؟ پھر کیا ہوا؟ تادیر فون کی اسکرین کو دیکھا۔ اس انجان نمبر کی کالوں کی وہ عادی تھی۔ 2 سال میں پہلی رات تھی کہ میسج نہ آنے کی فکر میں مبتلا ہوئی تھی۔ ہوٹل کے گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد جیسے صبر کی انتہا ہوئی تھی، وہ لپک کے فون تک آئی۔ کہ آج تم شو میں موجود تھے؟ 2 سال بعد اپنی شادی سے ہفتہ پہلے وہ کسی ایرے گہرے سے بات کرنے کو بےتاب تھی۔ بال سلجھاتے ہوئے وہ خاموش اسکرین کو دیکھتی رہی۔ بیڈ پر لیٹے وہ پرانے میسیجز پڑھنے لگی۔ بلیو رنگ، اچھا لگتا ہے تم پر۔ وائٹ، بہت اچھا۔ وہ مسکرائی۔ اتنے رنگ تمہاری انگلیوں پر ہر وقت سجے رہتے ہیں، دیکھو کہیں رنگوں کی شناخت نہ بھول جانا۔ اچھا بتاؤ، گلابی رنگ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ وہ کچھ اور مسکرائی۔ پیرس میں بہت گرمی نہیں؟ تم یونان کیوں نہیں آ جاتی؟ ایسے بہت سے پیغامات، بے ربط، غیر مستقل، غیر سنجیدہ، وہ کبھی پڑھتی، کبھی کچھ، کبھی بالکل نہیں۔ عماد اسے پری ویڈنگ شوٹ کا تھیم واٹس ایپ کر رہا تھا، ویڈیوز، فوٹوز، ڈیزائنرز کے نمبر، اپنی رائے وغیرہ۔ انسٹاگرام پہ لوگ تعریفوں اور ستائش کے پل باندھ رہے تھے، اور وہ بیڈ سے سر لٹکائے پرانے میسیجز پڑھنے میں مصروف تھی۔ بہت وقت بتانے کے بعد وہ خود کو گھسیٹ کر بیڈ پر گری، نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح اسے نتاشا نے جگایا تھا۔ میم، ہماری فلائٹ ہے پیرس کے لیے۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتی اٹھی، فون اٹھایا اور ملتے ہیں 17 ریومونٹ پیرس، تمہارے اسٹوڈیو میں دن 10 بجے۔ اتنا غیر متوقع جواب پڑھ کے وہ کچھ دیر کے لیے جہاں کی تہاں رہ گئی۔ ایکسکیوز می، ایک مغرور سے ایموجی کے ساتھ وہ جواب ٹائپ کر رہی تھی۔ مائیکل سے بات چیت کرتے ناشتہ کرتی، مائیکل اس کا مینیجر تھا۔
یہ بات تو صدیوں سے طے تھی کہ جس دن تم نے رپلائی کیا اسی دن ملاقات طے ہو جائے گی، مگر وہ مائکروسافٹ انجینئر زیادہ اسمارٹ نکلا۔ وہ مسکرائی بے وجہ۔ میم، ہماری فلائٹ، نتاشا نے یاد دلایا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ پینک کو قابو کرنا سیکھو نتاشا، زندگی میں دیر سویر ہو جانا زندگی سے زیادہ اہم نہیں۔ بیگ کندھے پر ڈال کر وہ اس اعتماد سے بولی کہ نتاشا مزید متاثر ہو گئی۔ خیر، کل 10 بجے اسٹوڈیو میں، اور یوں ہی اگلا دن آ گیا تھا۔ اس دن پیرس میں دھوپ نکلی تھی، باہر کی کھلی کھلی سی دھوپ۔ وہ 17 ریومونٹ برن کی عمارت کے سامنے گاڑی میں بیٹھا 10 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈارک گرے ہائی نیک شرٹ اور لائٹ گرے پینٹ، چمکتے ڈائل والی مہنگی ترین گھڑی، نفاست سے سیٹ کیے بال، انتہائی حسین چہرہ، مضبوط ڈبل ڈول۔ وہ انتہائی پرسکون انداز میں عمارت کی شیشوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کم، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ ایک اسٹرگلر تھی، آرٹ کالج پیرس کی عام سے اسٹوڈنٹ، مگر اس کا اعتماد، ٹھہراؤ، خود پسندی نما معصوم غرور۔ وہ ہنسا۔ اس کے کندھوں سے ٹکراتے بال، ناک کی لونگ اور کھنکتی ہنسی۔ کتنے ہی سال میں نے اس گھڑی کا انتظار کیا ہے۔ دوسری طرف نتاشا کی لائی گئی کافی کا گھون بھرتی، وہ انتہائی غیر آرامدہ انداز میں صوفے کا بازو سہلاتی۔ مجھے لگتا تھا وہ وقت کا پابند ہوگا۔ ابرو کمان کیے تنک کر بولی، ابھی 2 منٹ ہیں 10 بجنے میں۔ نتاشا لیپ ٹاپ اور کافی اٹھائے اسٹوڈیو سے منسلک آفس میں گئی۔ اسے اس گدھے کاٹ کے الو سے شادی کا فیصلہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ گاڑی سے زمانے کی دھجیاں بکھیر دینے والے انداز میں نکلا۔ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے اتنے زیادہ پورے اعتماد ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ اپنے سفید ٹاپ اور سفید ہیلز کو ذرا سنوارتے ہوئے بولی۔ تبھی مائیکل نے اطلاع دی کہ مہمان آ چکے ہیں۔ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، کافی اٹھائی اور دروازے پر مائیکل کو اشارہ دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پیرس کا سورج اس اسٹوڈیو میں گھس آیا اور اس مجسمہ ساز کی نگاہیں اللہ کے بنائے مجسمے پر گڑ گئیں۔ نتاشا نے بے آواز واؤ کے انداز میں ہارن کال کیے۔ ابتدائی رسمی کلمات کہنے تک میز پر کافی رکھتی نتاشا مڑ چکی تھی اور وہ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ اسٹوڈیو میں بنے اس سیٹنگ ایریا میں وہ آمنے سامنے تھے۔ یوں تو بلیو کلر بھی تم پر جچتا ہے، مگر وائٹ۔ سر بائیں طرف جھکا کر وہ تنقیدی انداز میں دیکھتا بولا۔ وہ سر جھٹکتی تو بال کندھے سے ٹکرا کر لہر سی بناتے۔ اس قدر اسٹاک کرنا، فقط فین تو نہیں لگتے۔ کیا میں آپ کو جان سکتی ہوں؟ کبیر اعظم، جہلم پاکستان سی جی ایم میں 50% شیئرز ہیں میرے باپ کے۔ دنیا کی سب سے بڑی لاجسٹک سپلائی چین پر اجارہ داری ہے ہماری۔ فرانسیسی ماں، مجھے بچپن سے لگتا تھا کہ مجھے لوگ عجیب کہتے ہیں۔ ذرا ہٹ کے بولو۔ پھر یوں ہوا کہ کوئی 7 سال پہلے، جب تم 25 اور میں 31 سال کا تھا، مجھے تمہارے بال پسند آ گئے، اور بس۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، اس کے چہرے پر کوئی خوف سا تھا۔ میری شادی ہے اگلے ہفتے، تو وہ تنک مزاجی اب نہ تھی۔ یعنی تمہارے پاس ابھی بھی 10,080 منٹس باقی ہیں آزادی کے، اس میں سے فقط 1440 منٹ مجھے چاہیے۔ خیر، مجھے اپنا اسٹوڈیو دکھا دو، تب تک تمہیں سوچنے کا وقت مل جائے گا۔ وہ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا، عجیب زبردستی ہے، وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرایا۔ مجھے تمہاری درانتی کلہاڑے اور ہتھوڑے دیکھنے ہیں، دکھا سکتی ہو؟ وہ درانتی کلہاڑے نہیں ہوتے، وہ مجسمہ ساز کے اوزار ہوتے ہیں۔ وہ بالوں کا جھٹکنا۔ وہ پھر مسکرایا۔ اور یہ کچھ دیر بعد کا منظر تھا۔ تم یہ سب سوچتی کیسے ہو؟ میں نے ایک دیوار رکھی ہوئی ہے، سر اس پر مارتی ہوں اور نقش چھپ جاتا ہے۔ جانے وہ اس نمونے کو لیے کیوں گھوم رہی تھی اسٹوڈیو میں۔ اس کے شاہکار ذلیل ہو رہے تھے اس کے ہاتھوں۔ یار، یہ اس مجسمے کا سر چھوٹا ہے اور دوسرے کی ٹانگیں، مذاق چل رہا ہے کیا؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ مجسمہ سازی کی ایک قسم ہوتی ہے، اس میں لائٹ کا ایفیکٹ دکھایا جاتا ہے، جیسے پانی میں ہر چیز کا روپ تھوڑا الگ۔ یہ تو حد ہی کر دی تم نے۔ یہ دیوی ماں بچے کی گردن دبوچے محبوب کی راہ تک رہی ہے۔ بھلا کچھ دیر رک کر بچے کو نکر پہنا لینے میں کیا مذائقہ تھا؟ اب کھڑی رہے صدیوں تک ایسے ہی۔ مجسمہ ساز نے بے ساختہ اپنا ماتھا سہلایا۔ اب وہ اوزار دیکھ رہا تھا۔ یہ بھاری نہیں لگتے؟ وہ اوزاروں پر کنندہ مجسمہ ساز کا نام پڑھتا، حیات طبیب۔ تحفہ دینے والا اگر پوچھ لیتا تو میں یہی کہتی کہ بھاری ہیں۔ وہ رکا۔ تحفہ دینے والے نے بس اس کی قیمت دیکھی تھی، ایمازوں کی سب سے مہنگی رینج۔ اب وہ پینٹنگ اسٹوڈیو میں تھے۔ یہ ہے وہ جہاں جو کبیر اعظم کو تمہارے لیے پسند ہے۔ وہ مسلسل ماتھا سہلا رہی تھی، وہ ہر پینٹنگ کی تعریف کر رہا تھا۔ تو کیا ہم مل رہے ہیں کل؟ رخصت ہونے سے پہلے پوچھا۔ معذرت چاہتی ہوں مسٹر کبیر، میری شادی ہے اور نتاشا کو کہنا مجھے ٹیکسٹ کر دے کہ تم آ رہی ہو یا نہیں۔ وہ سرد سے انداز میں اسے دیکھتی رہی اور وہ مڑ گیا تھا۔ اس رات چچا کے گھر کے باہر بارش نے شہر کا شہر تاریک کر رکھا تھا۔ سرد موسم نے ہر ایک کی طاقت سلب کر رکھی تھی اور گھر میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے وہ چراغ دھرا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد چہرہ کمبل سے نکال کر اسے دیکھتی، پھر خوفزدہ ہو کے واپس چھپ جاتی۔ پھر کچھ دیر میں اس پر قنوت کی طاری ہوئی تھی۔ اس نے ابا کو ہنستے دیکھا، باتیں کرتے اور لوریاں سناتے دیکھا۔
پھر انجانی ہڑبڑاہٹ میں مبتلا وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی مگر کسی نے جھانک کر نہیں پوچھا کہ کچھ ہوا تو نہیں۔ اسے شام کا منظر یاد آیا تھا جب وہ بھاگتی ہوئی گھر لوٹی تھی، خوفزدہ، ہراساں اور وحشت بھری تیزی میں مبتلا۔ وہ کہیں چھپنا چاہتی تھی۔ یاقوت آنٹی اوپن کچن میں کھڑی دھاڑی، شائے واپس آؤ، جوتے اتارو، اپنے سارا گھر بھر دیا تم نے پانی سے، ذرا جو تمیز ہو۔ وہ سب وہ اپنے بچوں کو بھی کہتی تھی مگر شائے کو بے انتہا تکلیف ہوتی۔ پھر رات کے کھانے پر، ڈیڈ مجھے پیسے چاہیے، ممی کنجوسی میں کمال ہے، آپ مجھے خود دیا کریں پاکٹ منی۔ چچا نے حسن کو پیسے دیے۔ شائے سے پوچھا، شائے تمہیں بھی چاہیے بیٹا؟ وہ سر اٹھاتی مگر ہاتھ اٹھا رہ جاتا۔ یہ تو آپ مجھے دینا، سارے اسے دیتے رہیے گا، ہمیں تو ویسے بھی کم کم ہی ملتے ہیں، اور اس کے ابا کے دکانوں کا کرایہ۔ چپ رہو زوبی، اور یہ لو پیسے، شکوے کم کیا کرو۔ چچا ذرا سخت ہوئے، وہ آنکھیں میچے سوچنے لگی، ابا اگر آپ ہوتے تو میرا ہاتھ پیسوں کے لیے اٹھتا ہی نہیں۔ وہ لاشعوری طور پر چراغ کو دیکھنے لگی اور اندر سے کوئی نڈر سی آواز اٹھی۔ پھر وہ ہولے سے اٹھی اور چراغ کے قریب گئی، تادیر اسے دیکھا اور پھر یکایک ہتھیلی سے اس کا کنارہ رگڑ دیا۔ چراغ سے جیسے چنگاری نکلی، وہ انتہائی خوف کا شکار ہوئی کہ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ کونے میں دبک کے کانپنے لگی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ گھٹنے میں سر دیے بڑبڑائی، جو حکم میرے آقا۔ بھاری سرد آواز میں اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رونے لگی، اسے لگا کوئی سایہ سا یہاں وہاں گھومتا ہے۔ آپ کے حکم کا منتظر ہوں میرے آقا، قدر نرم آواز میں کہا گیا۔ ڈریے مت، میں آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مگر وہ سر جھکائے بس روئے گئی۔ یہ اس سے 2.5 گھنٹے بعد کی بات ہے۔ شائع اپنے بستر پر کمبل میں بیٹھی فضا کو گھور گھور کر دیکھتی رہی، یہاں وہاں جانے کہاں ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا ہے، میں شائنہ فرید ہوں۔ اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میں رافیل ہوں۔ فوراً جواب آیا، مجھے ابا واپس چاہیے۔ رکیے، پہلے کچھ جان لیجیے، ہر چراغ کی ایک قیمت ہوتی ہے، سمجھے تاوان، سائل کو وہ تاوان بھرنا ہوتا ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی، کیسا تاوان؟ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ آپ کا تاوان آپ کے آنسو ہیں، سمجھی نہیں؟ اپنی خواہشات پوری کروانے کے لیے آپ کو اپنے آنسو ہمیں دینے ہوں گے، آپ رو نہیں سکتی۔ وہ مطمئن ہوئی، ہاں تو ٹھیک ہے، تو ابا مل جائیں گے۔ وہ کمبل چھوڑ کر جوش میں بیٹھ گئی۔ نہیں، وہی سرد انداز، میں مار سکتا ہوں مگر مرے کو زندہ نہیں کر سکتا، میں آپ کی شکل نہیں بدل سکتا اور کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا، میرا کام اس کے علاوہ سب کرنا ہے۔ روبوٹک سا انداز تھا، ایک ترتیب سے جملے، بے تاثر لہجہ۔ کیا؟ وہ غم کے مارے چپ رہ گئی۔ اب تو تم لوگوں نے آنسو بھی لے لیے میرے۔ وہ غصے میں آئی، یہ سب تو سوزیس والا جینی، جادو کے چراغ والے جن کا نام بھی کر سکتا ہے۔ تم تو اوریجنل ہو، کچھ لیٹسٹ فیچرز ہوتے۔ مجھے لگتا ہے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ بولا، کیسے؟ وہ باتھ روم کی طرف منہ کر کے بولی، کیونکہ اسے ادھر سے یہ آواز آئی تھی، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ شدید دکھ میں مبتلا لڑکی ہے۔ ہاں تو آنسو تو لے لیے تم نے۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کی طرف منہ کر کے بولی، کیونکہ اب کے ادھر سے آواز آئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ تمہاری بے حد سیاہ آنکھیں ہیں اور بے تحاشا لمبے بال، موٹے سے ہونٹ اور خوبصورت گال۔ وہی بے تاثر لہجہ، میں آئینہ دیکھ سکتی ہوں۔ وہ جانے کیوں غصے میں آ رہی تھی۔ ریئلی؟ اتنی ہی حیرانی بھری گئی، پھر منہ کیوں نہیں دھوتی؟ میں دھوتی ہوں۔ وہ ہر طرف غصے سے دیکھ کے بولی کہ وہ دیکھ لے اسے۔ پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ اتنا ترنت کہا گیا کہ وہ کچھ دیر بعد بول پائی، رونے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ ہچکیاں لیتی بولی، مجھے ضرورت نہیں تمہاری، تم کسی اور کی مدد کر سکتے ہو جا کے۔ آپ کا انتخاب، وہ کہنے لگا، بھاڑ میں جاؤ تم اور انتخاب دونوں، اس نے کہا اور کمبل خود پر لپیٹتے وہ چھپ گئی۔ اگلی صبح وہ کچھ لیٹ اٹھی، بند آنکھوں سے واش روم گئی کیونکہ وہ بھول گئی کہ کوئی اور بھی ہے کمرے میں۔ بال بنانے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، نو کلک ہوا۔ دھوتی کیوں نہیں منہ؟ اس نے چاروں اور محسوس کیا، کوئی نہ تھا، آہٹ بھی نہ تھی۔ وہ سانس بھر کے بال بنانے لگی۔ یہ اتنی ہچکیاں کیوں آتی ہیں تمہیں؟ وہ بری طرح چونکی، ڈر کے پیچھے ہٹی۔ رات بھی مسلسل بولتے ہوئے یہ کر رہی تھی، وہ آپ سے تم پر آ چکا تھا، البتہ آواز ویسی ہی تھی، غیر انسانی اور سرد بھی۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ مجھے حکم نہیں ہے، مجھے بیماری ہے، یہ دماغی کام میں خلل ہوتا ہے، دماغ جسم کو صحیح سگنل نہیں دے پاتا اور جسم کے کسی حصے کو جھٹکا لگتا ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے، مجھے ہچکی آتی ہے اور گردن میں کھینچ لگتی ہے۔ وہ ہر ایک کو بتایا سبق سنانے لگی۔ انسان اس اذیت کی دوا تو بنا ہی چکے ہوں گے، ہاں اعصاب کو سن کر دینے والی دوا، کیونکہ یہ مرض جذباتی ہیجان کے وقت ہی حملہ کرتا ہے، اور دوائی میری رہی صحیح صلاحیتوں کو بھی مفلوج کر رہی ہے، میں چیزوں کو بھول جاتی ہوں اور کبھی کبھی تو سامنے پڑی شے تک نظر نہیں آتی۔ وہ بے تکے طریقے سے بال گونتی بولتی رہی۔ وہ خاموش رہا۔ اور تمہیں یہ بتانے کے لیے انسان تک میسر نہیں، کوئی تمہیں سنتا نہیں؟
سرد آواز میں پہلی بار کوئی آنچ سی لپکی۔ وہ مڑ کر سارے کمرے میں دیکھتے ہوئے بولی، اتنی ہچکیوں میں بات سننا ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ خواہشات بتاؤ اپنی۔ وہ جیسے اس کے دائیں کندھے تک آیا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں، مطلب پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگوں۔ وہ اسکارف لپیٹتی بیگ کندھوں پر ڈال رہی تھی۔ یہ تو بہت غیر انسانی بات ہے، خیر سوچ لو، میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ مطلب تب تک تم میرے ساتھ رہو گے؟ ہاں تو اور کیا، میں کرائے کے مکان دیکھتا پھروں۔ ہائی اسکول میں ساتھ جاؤ گے؟ تو اور کیا، گھر بیٹھ کے لانڈری کروں گا تمہارے لیے۔ رافع، تم میرے باتھ روم میں نہیں جاؤ گے پھر؟ ہاں جب تم جاؤ گی، تب تو ہرگز نہیں۔ وہ فضا کو گھورتی باہر نکلنے لگی۔ رکو رکو، میرا نام رافیل ہے۔ سر ترین اطلاع دی۔ میں شائع ہوں، تمہاری جناتی طور پر آقا۔ تم تو اب رافع ہی ہو۔ جناتی طور پر آقا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سرسراہٹیں پھیلاتا اس کے ساتھ ہو لیا، اور سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ شائع مسلسل بولتی، پل کا راستہ پار کرتی، سب وے کی طرف جا رہی تھی۔ افریقن عورت نے اپنی قبا میں سے اسے سرد سا گھورا۔ رافع، تم میرا ناشتہ کھا گئے؟ یہ تھی ان کی روٹین لائف۔ رافع، میرے باتھ روم سے باہر آؤ۔ وہ بند دروازے پر مکے برساتی۔ مارتھا کے بال بکھیرنا بند کرو۔ ہائی اسکول میں وہ روحان سی ہو جاتی۔ تم پھر زونی کا پیزا کھا گئے؟ یاقوت آنٹی مجھ پر چلا رہی ہیں۔ وہ سارے کمرے میں اس کی سرسراہٹ ڈھونڈتی۔ تم میرے موئسچرائزر کو گھٹیا کہہ رہے ہو، اور مجھے بدصورت؟ خود تو جیسے پریوں کے دیش سے آئے ہو، پتہ ہے مجھے جنوں کی خوبصورتی کا بھی۔ اور یہ تو روز کی لڑائی تھی۔ ہٹو میرے آئینے کے سامنے سے۔ وہ رات کو اٹھ کر صوفے سے اٹھتی، اس کی سانسوں کی آوازیں سنتی، اندھیرے میں گھورتی، وہ نظر نہ آتا۔ وہ اس کی غیر انسانی آواز اور حرکتوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ دن بدن وہ اس جینی کے ساتھ ہنسنے کی مشقیں کرتی، اسکریبل کھیلتی، پیزا کھاتی، اسائنمنٹ حل کرتی، مارسلز کی بہار پہ تبصرہ کرتی۔ اور رافع، وہ اس کی چٹیاں گونتا جیسے ابا گونتے تھے۔ آج تم صوفے پر سوگی اور بیڈ میرا۔ کبھی کبھی ضد بھی کرتا۔ تمہارے ہائی اسکول میں کوئی لڑکی حسین نہیں۔ یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری دنیا میں تو انسانوں کے حسن کے بہت چرچے ہیں۔ تم مجھ سے کمرہ صاف کرواتی ہو، اپنی خواہشات بتاؤ تاکہ میں اس دنیا سے لوٹ سکوں۔ سرد آواز میں ناراضی اترتی۔ تم مجھ سے فرمائش کیوں نہیں کرتی؟ وہ حیران ہوتا۔ تمہیں معلوم ہے؟ آواز پر اسٹارٹ کرتا کہ تم منہ کھول کے سوتی ہو۔ اس کے متوقع رد عمل سے ڈرتے وہ جگہ بدل لیتا، صوفے سے اٹھ کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر بیٹھتا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ پھر ایک رات جب مارسلز پر اندھیرا اتر آیا اور وہ ڈنر کے برتن کچن میں رکھ کے لوٹ آئی، لیپ ٹاپ گود میں رکھا، چشمہ لگایا۔ وہ زرافہ سا لڑکا تمہیں اس قدر پسند ہے کہ تم کالج ویب سائٹ سے اس کی فوٹوز چراتی ہو۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ زرافے جیسا نہیں ہے، تنک کے بولی۔ ہاں سچ، وہ تو شتر مرغ کا بھانجا ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ تنک کے بولا۔ خیر، میں اسے کہیں سرچ نہیں کرتی پھرتی۔ خیر، ہسٹری ڈیلیٹ کر دینے سے تم ایک جینی سے چھپ نہیں سکتی۔ وہ کتنی ہی دیر چپ رہی، سر جھکائے، ناخن کھجاتی۔ یاد رکھنا، میں محبت نہیں کروا سکتا۔ مجھے پسند ہے وہ۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ وہ اس قدر جینیس ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اسے ہیلو کہتے بھی۔ میں محبت نہیں کروا سکتا، وہ پھر سے بولا، مگر میں تمہیں اس کی پسند بنا سکتا ہوں۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ وہ سائیکالوجسٹ کے کلینک میں بیٹھی تھی۔ کچھ تھراپیز اور مائنڈ ریلیکس کرنے کی ایکسرسائزز ہیں، یہ تمہاری ہچکیاں کم کر دیں گی، اور سانس کی مشقوں سے تم جھٹکے کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنا۔ سین بدلتا اور وہ سیلون کی ملکہ سے بات کر رہی ہوتی۔ تمہاری سکن اچھی ہے، اگر چمکدار ہو جائے تو۔ وہ یوٹیوب پر گرومنگ کلاسز لیتی، پھر تھک جاتی۔ رافع، وہ مجھے ایسے ہی پسند نہیں کر سکتا کیا؟ شتر مرغ کا دماغ ہے، میں کیا کہوں اب؟ اب اس دن اسے شتر مرغ کو ہائے کہنا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہی تو میرا اصل جادو ہے، شتر مرغ کے سر پر لکھے لفظ بولا اور بس۔ اور واقعی وہ پوچھتا اور جواب اس کے سر پر چمکتا۔ شائع ادا سے وہ جملہ بولتی، دل میں ڈرتی، تم سائنس میں کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ تمہارے گریڈز تو کافی اچھے ہیں۔ میرے گریڈز اور اچھے؟ ہائے رافع، تم کتنے اچھے ہو۔ دراصل مجھے کتے بہت پسند ہیں۔ یہ کیا چمکتے الفاظ بولتی۔ وہ سوچتی کہ جواب کچھ اور ہے، سوال کچھ اور تھا۔ گڑبڑ۔ تو سائنس میں وقت دینا پڑتا، اسٹڈیز کو، جبکہ میں تو… بات بناتی، ہچکیاں کنٹرول پر کنٹرول کرتے بولتی، تو تمہیں کتے پسند ہیں، دیٹس سو گریٹ۔ وہ یکا خوش ہو گیا، پھر ملنے کا وعدہ کرتی، وہ پلٹتی۔ تم کل جواب کیوں بتا رہے تھے؟ غصے سے بڑبڑائی۔ اسے کتے پسند ہیں۔ تم بہت اچھے ہو، وہ مسکرا کر کہتے بولی۔ مگر تمہاری چوائس اچھی نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابھی تمہیں دیکھنا ہے، میں بھی تو دیکھوں جنات میں سے نکلتا وہ نور جو تمہیں ہم انسانوں سے نظر نہیں آتا۔ اب کہ وہ ہنسا، اتنا خوبصورت کہ وہ رک گئی، پھر زندگی مزید آگے بڑھ گئی۔ وہ فون میں مصروف رہتی، رافع کے کھراٹوں کی آوازیں کمرے میں گونجتی رہتی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ شتر مرغ ویڈیو کال یہ تھا، سن لیتا۔ یہ تو میرا کتا ہے، سو رہا ہے۔ گڑبڑاتی، دکھاؤ، فرمائش آ جاتی۔
رافع اٹھو، وہ کتا دیکھنا چاہ رہا ہے، کہیں سے کتا لاؤ۔ وہ صوفے کے پاس ہولے سے کہتی، تو میں نے سنا تم مجھے کتا کہہ رہی تھی۔ ناراض آواز، وہ تو میں، اچھا سوری نا۔ یکا یک اس کا ہاتھ مڑتا اور کھڑکی پر رکھا وہ بالش پر اسٹیفن کتا اسکرین پر ایک بڑا بلڈاگ بن کر نظر آ رہا ہوتا۔ شتر مڑ کی آواز خوشی چھلکاتی اور وہ بار بار صوفے سے اٹھتے کراٹوں کو دیکھتی، سنتی، مسکراتی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں میرے ساتھ کچھ اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے، تم نے کر دکھایا رافع۔ یہ ان کا ہائی اسکول ٹرپ تھا، پیلس دی فیرو میں مارسلز کا بہت قدیم بلندی پر واقع محل کہ جس کی شوکت لوگوں کی زبانوں کو تالے لگا دیتی تھی۔ وہ اپنا لنچ باکس کھول کر رافع کے سامنے رکھتی بولے گئی۔ دور نظر آتے جنگلوں سے پرندوں کا گول اڑا۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے تم ملے۔ یہ شاید اس جگہ کی دلکشی کا اثر تھا، حالانکہ تم تو ابا مانگنے گئی تھیں اور میں مفت میں مل گیا۔ بس تمہاری یہ زبان۔ وہ چپ ہوئی، پھر بولی، مجھے گویا ابا ہی مل گئے، بال گونتے، سوتی کا کھلا منہ بند کرتے، ہاتھ تھامے میلہ گھماتے، فکر کرتے، ہلکان ہوتے، میری راہوں کے کانٹے چنتے۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا۔ پتہ ہے رافع، جس دن ابا گئے تھے اس دن فروری کی تاریک سی دھند تھی، جاڑا تھا اور کوہرا، اور مجھے بخار تھا۔ میں روتی تھی کہ ابا کھیتوں میں مت جائیں، میرے پاس رہیں، ابا مجھے ساتھ لے جائیں۔ وہ لے گئے، پگڈنڈی پر کھڑا کر کے مجھ سے کہا کہ 5 منٹ میں لوٹ آئیں گے۔ وہ چلنے لگے۔ میں روئی، بولے شائنہ میرے بغیر کھڑے رہنا سیکھ پتر۔ وہ گئے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹریکٹر میرے ابا کے سینے پر گرا تھا۔ میں کھڑی نہ رہ پائی، میں گر گئی، مٹی میں لت پت۔ میں ابا تک گئی تو وہ پھٹی آنکھوں سے جیسے مجھے ہی دیکھتے۔ میں بہت اونچا چیخی۔ ابا کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ میں ابا سے پہلے مر گئی تھی، میں وہیں مر گئی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ کہ اس رات لوگوں سے بھرے صحن میں کتنی تنہا، کتنی مردہ تھی۔ کسی کو اپنے گھر میں اتنا خوف نہیں آیا ہوگا جتنا مجھے آیا۔ میرا سب کچھ مٹی تلے جا سویا۔ وہ اتنی ہچکیوں تلے روئی کہ بس، پھر اسے لگا کہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار کیا گیا ہے، اسے سینے سے لگایا گیا ہے۔ وہ اور شدت سے روئی۔ رافع، میری دوسری خواہش ہے کہ مجھے ابا چاہیے، مطلب مجھے تم چاہیے ہو۔ میری تیسری خواہش ہے کہ مجھے تم ہمیشہ چاہیے ہو۔ ہچکیاں لیتی وہ تیز تیز بولتی، اور وہ شتر مرغ، وہ کتوں کے ساتھ خوش رہے گا۔ ایک خاموشی سی سرسرائی تھی اور وہ جھٹکے سے جیسے دور کی گئی، جیسے پھینکی گئی۔ رافع، وہ گر گئی، اس کا ماتھا زمین سے ٹکرایا۔ وہ تکلیف سے دوہری ہوتی سیدھی ہوئی اور جیسے اس کی آنکھوں سے کوئی پردہ کھینچ کر اتار دیا گیا ہو۔ پردے کے پاس اس نے اپنی ساری جماعت کو کھڑے دیکھا، حیرت زدہ، خوف زدہ۔ وہ زرد ہو گئی، زوبی تیزی سے اس سے دور بھاگتی تھی۔ کسی وقت میں زندگی راگ سے بھی جنم لیتی امید ہوتی ہے۔ میسج 2۔ وہ زرد شرٹ اور وائٹ جینز پہنے، وائٹ ہیلز میں قید، پیروں کو چلاتی کیفے کے ایک پرسکون گوشے میں ایک بے تحاشا پھولے سفید سٹول میں دھنسی بیٹھی تھی۔ وہ آج سرمئی سویٹ شرٹ میں تھا، گھڑی اور بال ویسے ہی سیاہ اور چمکیلے۔ یوں تو تم پہ بلیو رنگ بھی جچتا ہے، مگر وائٹ تو۔ وہ آنکھ دبا کے بولا تو وہ بے ساختہ ہنسی۔ یار، تم آرٹسٹ لوگ بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہو نا، جیسے کہ ابھی کل 10 بجے تک تمہارا مجھ سے ملنے تک کا کوئی ارادہ نہ تھا اور آج تم آدھی کافی بھی ختم کر چکی ہو۔ وہ یک دم سنجیدہ ہوئی تو وہ ہنسا۔ اب وہ اس کے پیچھے سجی پینٹنگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب وہ ہاتھ جھلا جھلا کر بتا رہی تھی تو بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تم صحافیوں پر برستی ہو، مینیجر کو دھمکیاں دیتی ہو اور گھر والوں کو کھڑی کھڑی سناتی ہو، تو کیا ایک بار بھی نہیں سوچتی کہ تم اصل میں ایسی نہیں ہو؟ وہ گہری آواز میں بولا۔ وہ ٹھٹک کے رکی۔ تم تو اپنی بنائی کسی مورت سی شفاف اور پاکیزہ ہو، سٹینڈرڈ مینٹین کرتے کرتے تم کھردری عورت کیسے بن گئی؟ لوگ مجھ سے پرفیکشن کی امید رکھتے ہیں، وہ مجھ سے خوب ہی خوب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں جاننا چاہتا کہ میرے اندر ایک بچپن والا روپ بھی زندہ ہے۔ وہ تو میرے فن کی گہرائیاں جاننا چاہتے ہیں۔ کیفے کا ماحول جیسے سبک ہو گیا۔ وہ تھکے اعصاب سے بولتی رہی۔ اور وہ تمہارا مائکروسافٹ انجینئر عماد اچھا لڑکا ہے، مگر اسے یہ بہت فکر رہتی ہے کہ کوئی کام بھی دنیا کے معیار سے ادھر ادھر نہ ہو۔ وہ دنیا پرست ہے، اور مجھے، تمہیں، وہ پوچھتا۔ مجھے تو پہاڑوں میں بسایا گیا آسیب زدہ خاموش گھر پسند ہے کہ جس کا آنگن کہیں ختم نہ ہو، اور تمہارا شوہر لکڑ ہارا ہو، شام کو لکڑیاں کاٹ کر گھر لوٹے اور تم ایک خرگوش بھون کر اس کے سامنے رکھو۔ وہ بھی ہنسی میں شامل تھی۔ میں جانتی ہوں ایسا ممکن نہیں، لوگ ہنستے ہیں ایسی باتوں پر۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔ فضا کا سبک پن بڑھتا ہی جاتا۔ اگلی رات کو پیرس کی خاموش گلیوں میں چہل قدمی کرتے وہ گردن موڑ کر اسے بغور دیکھتا تھا۔ تمہارے بال بہت حسین ہیں، دھیرے سے کہا۔ وہ مسکرا کر سر خم کر گئی۔ اور گال بھی۔ وہ ہنسی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، تم مجھے تنہا سمجھ کر ڈورے ڈال رہے ہو نا مجھ پر؟ ادا سے کہا، پہاڑوں میں گھر بسانا اتنا بھی مشکل نہیں، مگر آسیب زدہ، یہ تمہارے عماد کے جانے سے خود ہی ہو جاتا۔ عماد اچھا لڑکا ہے، میں اس سے زیادہ اچھا لڑکا ہوں،
یقین نہیں تو آزما لو، وہ چٹان بن جاتا۔ تم لڑکے ہی کہاں ہو؟ گلے میں ابھرتی لہر کو دباتی وہ نیم مزاحیہ انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ پیچھے آتے ہوئے بولا، اور میں آسیب زدہ بھی ہوں۔ سناٹا اود کر آیا تھا، افشاں اور دھواں فضا میں تیرتا اس نے خود دیکھا تھا اور گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ڈیڈی، ہم سب نے خود دیکھا ہے اسے کسی سے باتیں کرتے، بے تحاشا رو رہی تھی، سب لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، یہ تو دیکھیں۔ پورے اسکول میں اس کو پیرانارمل کہا جا رہا ہے، آپ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ زوبی کا یہ واویلا اسے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ وہ میرا رافع ہے، وہ راز سے بتاتی۔ شیشے کے پار بیٹھے چچا کے چہرے پر تشویش بڑھتی جاتی۔ رافع، مذاق بند کرو، بولو نا کہ تم یہاں ہو۔ وہ کمرے میں ہر طرف دیکھتی کہتی، آواز آنا کب کی بند ہو چکی تھی۔ وہ گھبرا کر ڈاکٹر کو دیکھتی، ہاں ہاں بلاؤ اسے۔ وہ اکساتا، پھر 2 ڈاکٹر مزید بلائے گئے۔ وہ پلٹ کر چچا کا زرد چہرہ دیکھتی، رافع پلیز رافع۔ اب وہ ہیجانی انداز میں اسے پکارتی۔ ڈاکٹر کیفیت لکھتا، وہ سب ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے اور چچا کو اندر بلاتے۔ ہیلوسینیشنز کا مرض ہے اسے، اس نے تصوراتی کردار بنا رکھا ہے اپنے ذہن میں جو اس کے باپ جیسا ہے۔ کچھ سیشنز ہوں گے اور کچھ میڈیسنز ہوں گی جس سے نارمل ہو جائے گی۔ اس نے بولتے ہوئے سر جھٹکا، رافع کیا مسئلہ ہے، پلیز آؤ نا۔ گردن اکڑ رہی تھی اور وہ مسلسل بول رہی تھی، چچا جھوٹ نہیں بول رہی۔ چچا اسے دوائی دیتے، سلا دیتے۔ اگلی صبح پھر وہی رونا چیخنا شروع۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے رونے، ذہنی دباؤ اور سن کرتی دوائیوں کی وجہ سے نیلے پڑ گئے تھے۔ مما مجھے پتا ہے، تم ادھر ہو، تمہاری خوشبو آ رہی ہے، پلیز بولو۔ وہ چیخ چیخ کر بھی تھک گئی تھی۔ یاقوت آنٹی نے دروازہ باہر سے لاک کر رکھا تھا۔ وہ شدید تنہائی، خوف اور بے یقینی کے زیر اثر تھی۔ ابا ابا، وہ دوسری بار مر رہی تھی۔ رافع، پھر وہ کسی پنجرے میں قید شیر کی طرح دھاڑتی، یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں منیر، اس کا کچھ کریں۔ یاقوت آنٹی نے یہ لفظ منہ سے نکالنے میں جھجک ہرگز محسوس نہ کی، اور جب کھانا دینے گئی زوبی پر اس نے حملہ کیا تو جیسے اس کی چیخوں نے شہر کا شہر ہلا دیا، اور اگلی صبح ان کے دروازے پر ہاسپٹل کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ پیرس کے سب سے بڑے مینٹل اسائلم میں جانے والی تھی۔ مینٹل اسائلم کے برآمدے، کمرے، میدان تھے۔ پیرس کی برف باری نے لون ویران کر رکھے تھے۔ وہ ڈاکٹروں سے لڑتی، میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ دھوکہ نہیں تھا، وہ بتاتی۔ وہ مریضوں سے ڈرتی، چیختی۔ وہ اسے نیند کے انجیکشن دیتے۔ دن گزرتے گئے، مہینوں میں بدل گئے۔ اس کے جسم پر اب نیل تھے، جا بجا پڑے نیل، اس کے بلڈ پریشر کے شدید ڈسٹرب ہونے اور سوئیوں کے سوراخوں کی نشاندہی کرتے۔ وہ ایک لاغر مفلوق الحال لڑکی تھی جو یا نشے کے زیر اثر ہوتی، یا چیختی روتی، یا پھر 2 نام پکارتی۔ ابا، رافع۔ ایک بار چچا کے ساتھ زوبی بھی آئی تھی، اسے دیکھ کر روئی تھی۔ ڈیڈی، شائع کو گھر لے جاتے ہیں۔ یاقوت آنٹی اسے کھینچتی لے گئیں۔ ہاں، تاکہ یہ ہم میں سے کسی کے پیٹ میں کانٹا گھسا دے، یاد نہیں؟ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ چچا کے کندھے مزید جھک گئے۔ پھر 2 سال گزر گئے۔ اس کی ذہنی حالت مزید بگڑتی گئی، اور ایک رات اسے رافع کی آواز سنائی دی، تم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی شائع؟ غنودگی میں اسے اپنے گال پر انگلیاں سرسراتی محسوس ہوئیں۔ وہ پوری طاقت سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی مگر ناکام رہتی۔ پپوٹوں پر جیسے آسمان دھر دیا گیا ہو۔ تم ایک سائے کے لیے خود کو سایہ کرنے پر کیوں تل گئی ہو؟ آج اس کی آواز جذباتی تاثر دیتی، غیر انسانی نہ لگتی۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے اب بھلا؟ سرگوشی میں راز و نیاز کرتا لہجہ، مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری، سو سوری۔ آوازیں آتی رہیں، ایک ہاتھ اس کا ہاتھ سہلاتا، شائع کا دماغ اندھیرے میں ڈبکیاں کھاتا رہتا۔ وہ عورت ہر روز اسے دیکھتی تھی، پھر وہ اس کے قریب آنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، فکر پرواہ کرتی۔ کسے بلاتی ہو؟ اس نے شائع سے ایک روز پوچھا، اور شائع اسے بتاتی چلی گئی۔ وہ خاموشی سے شائع کے بال سہلاتی رہی، بڑی دیر بعد بولی، وہ باہر نہیں ملے گا بیٹا، وہ تو تمہارے اندر بیٹھا ہے، کہیں گیا ہی نہیں، ورنہ چراغ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو الف لیلوی زندگی میں ہی ملتے ہیں، اگر تھا بھی تو کچھ لے کر تو نہیں گیا، دے کر ہی گیا ہے نا؟ کیا تمہارا کوئی رب نہیں؟ میرا رب ہے نا، وہ اس بات میں سر ہلاتے بولی۔ تو پھر اسے مانتی کیوں نہیں؟ لوگوں کو بے ساکھیاں بنائے رکھنا چاہتی ہو اور رب کا سہارا قبول نہیں کرتی۔ باپ مر جائے تو وہ تم میں اپنی ذات کا ایک حصہ چھوڑ کر جاتا ہے، جب تک وہ حصہ تمہارے پاس ہے تم تنہا کیسے؟ تمہارا رافع تمہارا ایمان درست کرنے ہی آیا تھا شاید، رب پر ایمان رکھو تو صحیح۔ وہ ہر روز ایسی باتوں سے تھیراپی کرتی، اور شائنہ فرید کا سویا دماغ جاگنے لگا تھا۔ کسی وقت میں زندگی جھکے سر کو اٹھے عزم میں بدل دینے کے سوا کچھ نہیں۔ میسج 3۔ وہ اپنے کمرے کو سالوں بعد دیکھ رہی تھی، ہر پرانی چیز سے لا تعلق سا کمرہ۔ ہفتے بعد اس نے اٹھ کر اپنی کتابیں دیکھتے ہوئے سوچا تھا کہاں سے شروع کیا جائے، سرا ہی نہ ملتا تھا۔
وہ ہر کوشش سے کتابوں کو ازبر کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی ذہنی صلاحیت اور یادداشت بہت متاثر ہو چکے تھے۔ وہ نئے امتحان میں مبتلا تھی کہ اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک کافی شاپ میں ویٹرس بنی شائنہ فرید اپنی دوائیاں بھی ان پیسوں سے نہیں خرید سکتی تھی۔ مستقبل کا کوئی خواب رہا ہی نہ تھا۔ مارسلز کی راتیں سیاہ ترین اور دن طویل ترین ہو گئے تھے، اور یوں ہی ایک دن اپنے آپ کو ڈھونڈتے اسے کچھ ملا تھا، قارون کا خزانہ۔ وہ عہدے لباس میں تھی کہ جس پر بے ترتیب سفید لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ اس کا ہینڈ بیگ سفید تھا، وہ سفید شرٹ اور بھوری پینٹ میں تھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتا، مگر وہ سنجیدہ سی دو پہاڑوں کے درمیان بنی تنگ پٹی جو سمندر میں اترتی ہے کہ نرم گھاس پر بیٹھی نیچے گہرائی میں جمع پانی دیکھتی رہی۔ میں مات کی کالز پک نہیں کرتی، میں گھر والوں کی نہیں سنتی، میں اس 1 گھنٹے کو باقی 23 گھنٹے ساتھ لیے گھومتی ہوں۔ میں پچھلے 5 دن سے کینوس پر ایک اسٹروک نہیں لگا سکی۔ مجھے میرے بہت سے فیصلوں پر رنج ہونے لگا ہے۔ میں نے ابھی تک اپنا پری ویڈنگ شوٹ البم کھول کر نہیں دیکھا۔ میں اپنی ڈیزائنر کی کوئی بات ٹھیک سے نہیں سنتی۔ وہ شکوہ کرتی ہے، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا مسکرانے لگا۔ زندگی میں اتنا کامیاب، اتنا ترقی پسند ہو جانے کے باوجود مجھے اپنے آپ کو متوازن رکھنے کا فن نہیں آ سکا۔ میں ابھی بھی کسی کے 7 گھنٹوں کو زندگی کا آدھا حصہ دینے کو تیار کیسے ہو سکتی ہوں؟ 7 گھنٹے والے کو پوری زندگی کیوں نہیں دے دیتی جو وہ پچھلے 14 سال سے تم سے مانگ رہا ہے؟ وہ چونک گئی، بہت بری طرح۔ عماد کا کیا ہوگا؟ ہماری شادی کا، جو کہ پرسوں ہے؟ وہ تولتی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ وہ کچھ دیر نڈر سا اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ شتر مرغ اپنے کتوں کے ساتھ بھی خوش رہے گا، مگر یہ آسیب تو مر جائے گا نا۔ بے تحاشا دھواں اٹھا تھا اور دماغ میں گویا دھماکے ہوئے تھے۔ اندھیرا تن کے اس کی آنکھوں میں جمع ہوا تھا۔ میرے ساتھ کھیلنا بند کر دو رافع، وہ چیخی۔ کسی وقت میں زندگی، نہ ڈر، آگے اٹھتے قدموں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میسج 4۔ وہ ہاتھ میں ایک فولڈر لیے، کندھے پر لٹکے بیگ میں چند پاؤنڈز لیے فرانس کی سب سے بڑی آرٹ یونیورسٹی پیرس کالج آف آرٹس میں انٹری میٹنگ کے لیے آئی تھی۔ گرما کی دھوپ میں آنکھیں سکیڑے وہ نیم پاگل لڑکی دنیا کی عظیم درسگاہ کو دیکھتی یہ سوچتی کہ وہ اتنا بڑا کیسے سوچ سکتی ہے۔ وہ یہ ہرگز نہ سوچتی کہ اگر اس کے ہاتھ اپنے پرانے بنائے اسکیچز نہ لگتے، وہ رافع کے اسکیچز بناتی تھی۔ بہت ڈراؤنا چہرہ اور وہ حسن پرست جیسی چنگار تھا۔ پھر وہ بہت حسین مرد بناتی، گہری آنکھوں اور خوبصورت مسکراہٹ والا۔ یہ زیادہ ہو گیا تھا، اسے پھر پسند نہ آتا۔ پھر وہ اپنے بے ترتیب خیالات، وہ خوش ہوتا۔ ان اسکیچز کو دیکھتے وہ اپنا مستقبل کا نقشہ بناتی۔ چچا مجھے آرٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے، وہ کھانے کی میز پر بولی۔ جی ڈیڈ، میں نے بھی سنا ہے کہ عظیم آرٹسٹ پاگل لوگ ہی ہوتے ہیں۔ حسن کا بلا وجہ کا کہکا۔ آپ مجھے پیرس بھیج دیں، کیونکہ اس قدر دانہ لوگوں میں رہنا اب ممکن نہیں رہا۔ وہ سرد سا بولی تو حسن کو اس میں نظر آتا اعتماد چپ کروا گیا۔ کیا وہ دماغی حالت کا ٹیسٹ نہیں لیتے؟ صوبی کی ایک دوست کالج گروپ میں تبصرہ کرتی، ساری رات شائنہ کاربن سے ہاتھ کالے کیے وہ اسکیچ بناتی۔ اب وہ انٹرویو پینل کے سامنے اسکیچ رکھے بیٹھی تھی کہ جس میں دھوئیں سے بنا ایک وجود تھا۔ دیکھنے میں دھواں لگتا، مگر بغور دیکھنے سے وہ ایک زندہ آدمی تھا۔ پینل تیزی سے کچھ لکھتا، اس کا نام حقیقت کیوں ہے، خواب کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ خواب کچھ نہیں ہوتے، وہ تو بس حقیقت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتے ہیں۔ خواب ہی دراصل حقیقت ہے۔ حقیقت کا خواب کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ یہ جو فضا میں اڑتے انسانوں کے بنائے پرندے نما جہاز ہیں، یہ جو ہماری دنیا کی حقیقت ہے، یہ کبھی کسی کا خواب تھے۔ ہر شے جو حقیقت ہے کبھی خواب تھی۔ وہ یونیورسٹی کی مقبول ترین طالبہ بن گئی اور پھر اسے نمائش کا موقع ملا۔ چچا 2 دکانیں بیچ دیں، پیسے پورے نہ ہوئے، چچا گھر بیچ دیں، وہ ٹھنڈا سا کہتی۔ وہ تمہارے باپ کی نشانی ہے۔ میں نمائش سے اگلے دن ہی اس قابل ہو جاؤں گی کہ ایسے 3 گھر خرید سکوں۔ اس قدر پر اعتماد تھی وہ، اور ہاں، اللہ گمان کے نزدیک ہے۔ جس وقت وہ نیو یارک ٹائمز کی فوٹو شوٹ ٹیم کے ساتھ کام میں مصروف تھی، چچا کا پیغام موصول ہوا کہ گھر واپس خرید لیا ہے۔ وہ دل سے مسکرائی اور پاکستانی نژاد فرانسیسی مصور کے طور پر نیو یارک ٹائمز سرورق پر آنے والی پہلی کم عمر لڑکی بننے کے لیے تصویریں کھنچوانے لگی۔ پھر گھر میں بہت بڑی پارٹی ہوئی، لوگ اس سے آٹوگراف لیتے۔ زوبی کی دوست جھجکتی آگے آتی، کیوں بھائی، اس کے لیے تو دماغی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میرا ٹھیک نہیں آنا۔ وہ شگفتہ کہتی تو محفل زعفران ہو جاتی۔ یوں وہ ہر خواب کو حقیقت کرتی گئی، آگے بڑھتی گئی، مگر ایک آسیب جو اس کے اندر تھا۔ وہ ہمارا یونیورسٹی پروجیکٹ تھا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ایک جاپانی پروفیسر نے لیزر ریفریکشن کی تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے لیزر ریفریدم ایک کعبہ بنائی تھی کہ جس میں ہزاروں کیمرے تھے جو انسان کو صاف پردہ بنا دیتے تھے، غائب کر دیتے تھے۔ میں پروفیسر یوآبے کا اسسٹنٹ تھا۔ میرا باپ بہت امیر تھا تو میں نے وہ کعبہ خرید لی۔ کرسمس کی چھٹیوں میں پیرس آیا تو ہمیں یہ تجربہ کرنے کا موقع ملا۔ ٹارگٹ تم تھیں۔ ہماری افریقن ساتھی نے جانے کیسے تمہارا انتخاب کیا، مگر ہمیں مزہ آیا۔ تمہیں مزہ آیا؟ میری اذیت پر؟
دکھ سے اس نے آنکھیں میچیں۔ وہ میری اذیت زیادہ تھی شائع، مجھے لگتا کہ تم ٹریکٹر کے نیچے اور میں پگڈنڈی سے گرا ہوں، میں اٹھ ہی نہیں پاتا تھا۔ میں نے کتنا پکارا تمہیں رافع، میں کتنا روئی، میرا دل تک چھل گیا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب اس سلسلے کو ختم کیسے کریں، کیونکہ ہم دونوں کی اٹیچمنٹ غیر یقینی حد تک بڑھ گئی تھی۔ تم پکارتی تو میں بولتا، مگر پروفیسر نے میرا مائک آف کر دیا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ ہمارے خلاف لیگل کارروائی ہوتی۔ سب کے لائسنس کینسل ہو جاتے، مجھے ان سب کی فکر تھی۔ میں نے اتنے سال تمہیں ڈھونڈا رافع، میں اتنی تنہا کبھی نہ تھی جتنا تم مجھے کر گئے۔ وہ آنسوؤں سے روتی کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ تھا شائع، ہر پل۔ میرا فزکس کا کیریئر ختم ہو گیا اور میں نے فقط ایک ہی نوکری کی، تمہاری چاکری۔ تم نشے میں پہروں سوتی اور میں پہروں تمہارے سرہانے بیٹھتا۔ تم روتی، میں ڈاکٹرز کے پیچھے بیٹھتا۔ تمہاری تھیراپی ہوتی، میں ہر آلہ گھنٹوں پر رکھتا۔ تمہارا دماغ کتنا سویا ہے، اس کی نشو نما کیوں رک رہی ہے، تمہارا بلڈ پریشر کیسے نارمل ہو سکتا ہے، میں سارا دن یہ حساب کرتا۔ وہ رکا۔ تمہاری دکانیں بک رہی ہیں، میں خریدار، گھر بک رہا ہے، میں خرید رہا ہوں، تم نے خریدنا ہے، میں بیچ رہا ہوں۔ میری شادی کی عمر گزر گئی ان چونچلوں میں، اور اب تم اس شتر مکھ سے شادی کر رہی ہو۔ میں اتنی بڑی سزا بھی ڈیزرو نہیں کرتا یار۔ محبت کب ہوئی مجھ سے؟ وہ آنسو پوچھتی۔ یونیورسٹی میں تمہارا تیسرا سیمسٹر تھا، اس دن تم نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور بال ایسے ہی چھوٹے کروائے تھے۔ اس دن تم کتنی جلدی میں تھی اور مجھ سے ٹکرائیں، بس ہو گئی محبت۔ وہ روتے ہوئے ہنسی۔ تم نے مجھے کب پہچانا شائع؟ پہلی ملاقات سے ہی، جب تک تم میرے سامنے بیٹھے تھے تب تک میں تمہیں جان چکی تھی۔ تم نے مجھے کیسے پہچانا شائع؟ تمہاری خوشبو سے، ابا والی خوشبو، تمہاری سرسراہٹ اور پھر آواز سے۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ تم مجھ سے کیا لے گئے تھے رافع؟ کچھ بھی نہیں، مگر دے کر بہت کچھ گئے تھے۔ تم نے مجھے سہاروں کی بے وقتی کا بتایا، تم نے مجھے یہ سمجھایا کہ سہارا تو کہیں اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے بھی پائیدار سہارا تو کہیں اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہے۔ میں فقط انسان سے اشرف المخلوقات کیسے بن سکتی تھی؟ اگر تم یہ اسباق مجھے نہ پڑھاتے، میں کسی دفتر میں معمولی ملازمت کرتی اور زندگی ایسا سوال ہی رہتی میرے لیے جیسے میں امتحان میں چھوڑنے والی تھی۔ شائع کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ تمہیں اس بندے کا فون اب کیوں آ رہا ہے شائع؟ وہ روحان سا ہوا جیسے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ مجھے پہاڑوں میں گھرا آصف زدہ گھر مل ہی گیا ہے۔ اس نے فون آف کر دیا۔ تو گویا تمہیں رافیل کبیر اعظم قبول ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ ادا سے بولی، تو میں تمہیں اس انلیٹ میں پھینک دوں گا، سمجھی؟ بہت ہو گیا محبت کا ڈرامہ۔ جیسے میں تیراکی نہ جانتی ہوں۔ وہ بہت بڑی ہو گئی تھی، کامیاب، پر اعتماد، خود مختار لڑکی۔ ادھر آؤ پھر ذرا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے پانی کی طرف کھینچنے لگا۔ رافع، تم بیوہ ہو جاؤ گے یار۔ وہ چیخ کے بولی۔ دونوں بری طرح ہنسے تھے، افشاں اڑاتی، دھواں پھیلتا۔ گویا زندگی میان میں سجی تلوار نہیں، یہ لڑنے، وقفہ لینے اور پھر سے لڑنے کا نام ہے۔ پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ہاں، مگر انہیں اس ہنسی اور خوشی کے لیے لڑنا پڑتا ہے، وقت سے، حالات سے، حادثات سے، جذبات سے۔ ہر ہنسی خوشی کی ایک قیمت ہوتی ہے جو جدوجہد سے چکانی پڑتی ہے، کہ زندگی نرم و گداز تک پر پڑے گاؤ تکیے جیسا کچھ نہیں۔